دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو پہلا قاعدہ، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر۔ اور یہاں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش ہوا کہ ایک صحابی جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے، حضرت سعد بن ربیع، ان کی دو بچیاں تھیں، تو ان دو بچیوں کے چچا نے ان کی جائیداد ہڑپ کر لی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سعد بن ربیع کی بیوی آئیں، انہوں نے شکایت کی کہ میرے زیور نے ان بچیوں کا ترکہ جو ہے وہ ہڑپ کر لیا ہے، تو آپ نے واپس دلوایا۔ وراثت کا دوسرا قاعدہ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اگر میت کی وارث دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 حصہ دے دیا جائے۔ باپ فوت ہو گیا، اس کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور کوئی وارث نہیں، 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں، تو 2/3 جائیداد ان کو دے دی جائے گی، ان بیٹیوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک بیٹی ہے وارثین میں تو باپ کی کل جائیداد کا آدھا حصہ اس بیٹی کو دے دیا جائے، باقی آدھا حصہ جو ہے اور وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، دور قریب کے جو ہیں، وہ اگر نہ ہو تو وہ بھی پھر اسی کو دے دیا جائے۔ وَإِن كَانَتْ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، 6واں حصہ والد کو، 6واں حصہ والدہ کو، کل ملا کے 1/3 ہو گیا۔ فوت ہو گیا، اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، تو والدین کو 1/3 مل جائے گا اور باقی 2/3 حصہ تمام ورثاء میں، اولاد میں اور سب میں تقسیم ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والا صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دے دیا جائے گا اور باقی 2/3 حصہ باپ کو دے دیا جائے گا، اور وارث اگر موجود ہوں تو 1/3 حصہ تو ماں کو ملے گا اور جو باقی 2/3 بچ گیا اس میں باپ بھی اور باقی سارے وارث اس میں شامل ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر مرنے والا ایسا ہو کہ اس کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کو پھر 1/3 حصہ نہیں ملے گا،
اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور چھٹا حصہ جو اس کو پہلے مل رہا تھا وہ والد کو منتقل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ والد کی اب ذمہ داریاں بڑھ گئیں کہ اولاد یتیم موجود ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سب تقسیم اس طرح سے ہوگی کہ اس کی وصیت بھی پوری کی جائے گی، اس کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس میں ترتیب یہ ہے، ذرا احتیاط سے سن لیں کہ جب کوئی مرنے والا مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچہ نکال دیا جاتا ہے، اس میں یہ قل اور چہلم شامل نہیں ہوتے ہیں، صرف تجہیز و تکفین کا خرچہ نکال لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا قرض جو اس کے سر پہ ہے، جو اس کے ذمہ ہے، وہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو اس نے وصیت لکھ رکھی ہے کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، جہاد کشمیر میں اتنا دے دو، افغانستان میں اتنا دے دو، میرے فلاں رشتہ دار کو اتنا دے دو، فلاں دوست کو اتنا دے دو، تجہیز و تکفین نکال لیا، قرض نکال لیا، اب اس کی وصیت پوری کر دی۔ اب جو بچ رہا اس کو آپ وارثوں میں تقسیم کریں گے، پہلے نہیں۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اب یہ ایک اتنی بڑی بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ کس وارث کو کیا ملنا چاہیے، تم کیسے فیصلے کر سکتے ہو؟ تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے زیادہ مفید ہیں کہ تمہاری اولاد۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اولاد کی محتاجی اس کو ایک وقت یوں محسوس کرتا ہے کہ یار میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والدین کی وجہ سے ہوں۔ یہ انسان ساری زندگی گومگو میں رہتا ہے، کس کی کہاں کتنی اہمیت ہے آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تمہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ تمہارا باپ تم سے قریب ہے کہ تمہارا بیٹا تم سے زیادہ قریب ہے، تم کیا فیصلہ کرو گے کہ قانون وراثت کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کس کو کتنا دینا ہے؟ فریضۃ من اللہ، یہ جو وراثت کا قانون ہے، یہ فریضہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ ہی ہے جو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ وراثت میں 4-5 چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ ایک شخص وارث ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب وہ وارث نہیں رہا۔ وارث ہے لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ تو اپنے باپ کا قاتل ہے، اگر اس اپنے باپ کے قتل میں شریک ہے، قتل عمد میں، تو وہ وارث نہیں رہے گا۔ اور اگر وہ اسلامی ملک میں رہنے والا ہے، وارث ہے، لیکن ملک چھوڑ کے غیر اسلامی ملک میں چلا گیا، دارالحرب میں جا کے قیام کر لیا، یہاں سے نقل مکانی کر کے وہ لکھنؤ میں بیٹھ گیا، وراثت ختم ہو گئی، وارث نہیں رہا۔ اور ہاں، بیوی نے خلا لے لیا، وراثت ختم ہو گئی۔ خامد نے طلاق دے دی، اگر طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران وہ مر گیا تو بیوی وارث ہوگی، اگر عدت کے بعد مرا وارث، وراثت ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر خامد نے بیوی کو طلاق دے دی
اور عدت کے دوران بیوی فوت ہو گئی تو خامند وارث ہوگا. عدت ختم ہو گئی، جدائی ہو گئی، اس کے بعد خامند فوت ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی، کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر مرنے والی بے اولاد ہے، اور اگر مرنے والی صاحب اولاد ہے وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 حصہ خاوند کا ہے، اور یہ بھی اسی صورت میں کہ وصیت جو انہوں نے کر دی ہو وہ بھی پوری کر دی جائے، قرضہ جو ان کے ذمے ہو وہ بھی ادا کر دیا جائے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی. خاوند مر گیا تو بیوی خاوند کی جائیداد میں سے 1/4 1/4 جائیداد کی حقدار ہوگی. باقی جائیداد اور وارثوں میں تقسیم ہوگی بشرطے کہ خاوند بے اولاد ہو، اور اگر صاحب اولاد ہو خاوند تو بیوی کا حق 8واں حصہ سمن. اور اس میں بھی وہی قاعدہ ہوگا کہ وصیت قرض پہلے ادا ہوگا اور وصیت پوری کی جائے گی پھر یہ دیا جائے گا. اب آ رہا ہے قاعدہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو کلالہ کہتے ہیں. کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جو بے اولاد بھی ہو، نیچے سے اس کی اولاد نہیں ہے، اوپر سے ماں باپ بھی نہیں ہے. اگر وہ مرد یا عورت مر جائے، اس کی دولت تقسیم کی جائے جو بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، صرف ایک بھائی ہو اور کوئی بھی نہ ہو، نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، وارث صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ہر ایک کو، بھائی ہو یا بہن ہو، 1/6 حصہ ملے گا، اور باقی 5 حصے باقی وارثوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. اور اگر ایک بھائی اور ایک بہن کی بجائے بھائی بہن زیادہ ہوں تو کل ترکہ کا 1/3 حصہ بھائی بہنوں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. بہن کو بھی اتنا ملے گا، بھائی کو بھی اتنا ملے گا، سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا. اور باقی 2/3 جو ہے وہ دیگر وارثین میں یا جیسے حکومت چاہے اس کو خرچ کر دیا جائے. اور فرمایا کہ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو وہ 3 میں برابر کے شریک ہوں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پہلے قرض ادا کیا جائے وصیت دی جائے. ہاں غیر مضار، اور یہ ضرور دیکھا جائے کہ جو وہ وصیت کر کے گیا ہے وہ وصیت کوئی نقصان پہنچانے والی تو نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف سے بیٹے کو وراثت میں مال مل رہا ہے، ساتھ ہی وصیت میں بھی اس کو کچھ دے دیا، یا وصیت ایسی کر دی کہ جس میں ایک جائز وارث ہے اس کی جائیداد ضبط کر لی. میں ایسی وصیت جائز نہیں ہے جس میں کسی حقدار کو نقصان پہنچایا جائے. ایسی شکل میں چاہیے کہ محلے والے معتبر لوگ، علماء، اہل علم یا عدالت اس وصیت کو درست کر دے. وصیت من اللہ،
یہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے اور بہت نرم خو ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تھے موٹے موٹے قواعد، بنیادی قواعد وراثت کے، اور ان پہ پوری عمارت ہمارے نظام وراثت کی کھڑی ہوئی ہے۔ چھٹا حصہ کیوں دے دیا، یہاں تہائی کیوں دے دیا، یہاں 2/3 کیوں دے دیا، یہ بیٹھ کے سوچتے رہیے آپ۔ اور جب بھی آپ سوچیں گے اور غور و فکر کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے، پتہ چلے گا کہ یہ بنایا ہوا قانون جو ہے انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اپنے حدود سے تجاوز کرے، ظلم کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے سخت رسوا کن عذاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، قانون وراثت بنانے کے بعد متنبہ کر دیا کہ یہ ہماری سفارشات نہیں ہیں، یہ ہماری تجاویز نہیں ہیں کہ آن جناب اپروو فرمائیں تو ان پہ عمل کر لیں، اور آن جناب کے مزاج کو راس نہ آئے تو ریویو پیٹیشن دے دیں کہ ہمیں تو یہ اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہمارے آرڈرز ہیں، احکام ہیں، جو ان کی اطاعت کرے گا ہم انہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور جو نافرمانی کرے گا، سرتابی کرے گا، ہم اس کو اونھے منہ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ یہ آرڈرز ہیں، ان کو ماننا پڑتا ہے، اس میں کسی قسم کی ریویو پیٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔